بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا ونبینا وحبیبنا مولانا وملجانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وسلم. صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. معزز ناظرین و سامعین، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنتہا شکر احسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہم تمام کو ماہ رمضان المبارک کے 20ویں روزے کی سحری کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو آج کا روزہ پابندی شرع کے ساتھ مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہم تمام کے اس روزے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض قرار دیے گئے جیسا کہ تم سے اگلوں پر فرض تھے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق ہر ایک ایمان والے پر رمضان کے روزے فرض ہیں اور ہر ایک ایمان والا رمضان کا روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے. رمضان کے روزوں کے ذریعے ایمان والے کے اندر رب تبارک و تعالیٰ تبدیلی پیدا فرماتا ہے اس طور پر کہ انہیں تقوی اور طہارت کی دولت سے مالا مال فرما دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو روزوں کی قدر کی توفیق بخشی، رمضان المبارک کی قدر کی توفیق بخشی کہ ہم نے روزوں کا رکھنا ہمارے لیے باعث خوشی باعث مسرت سمجھا. دوستوں اور بزرگوں، چونکہ ہماری گفتگو کا سلسلہ جو چل رہا تھا دل کے متعلق ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. آپ نے اس سے پہلے سماعت فرمایا کہ دل، اس کی بیماریاں، اس کی صحت کے تعلق سے. اب آئیے کل کی گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے ہیں کہ جب بندے کو معرفت کی دولت نصیب ہو جاتی ہے، جب بندے کو محبت کی دولت نصیب ہو جاتی ہے تو اس بندے پر لازم ہوتا ہے کہ وہ بندہ اپنے دل میں اللہ کے سوا کسی غیر کو راہ نہ دے، اللہ کے سوا غیر اللہ کو اپنے دل میں آنے نہ دے، اپنے دل میں جگہ نہ دے. غیر اللہ سے مراد بہت سارے لوگ سیدھے سیدھے اولیاء اللہ کی طرف ہی اپنے ذہن کو لے جاتے ہیں. ہم نے اس کی وضاحت کی تھی کہ غیر اللہ سے مراد یہاں اللہ سے قریب کرنے والی چیزیں نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک لے جانے والی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ اس کے علاوہ ہیں، یعنی خواہشات ہیں. خواہشات یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کرتی ہیں اور یہ غیر ہوتی ہیں. اولیاء اللہ اور اسی طرح عبادات، نیک کام، یہ سارے کے سارے انسانوں کو دل میں جگہ دینا، غیر اللہ کو جگہ دینا نہیں کہا جائے گا، کیونکہ ان سے محبت دراصل خدا سے محبت ہے. نماز سے محبت کرنا دراصل خدا سے محبت کرنا ہے، روزے سے محبت کرنا خدا سے محبت کرنا ہے.
اسی طرح اولیاء سے محبت کرنا خدا سے محبت کرنا ہے، نیک کاموں سے محبت کرنا خدا سے محبت کرنا ہے، اس لیے نیک کاموں کا حکم دیا ہے۔ نیک کاموں سے محبت کرنا خدا سے محبت کرنا، اور اولیاء ان سے بھی محبت کا حکم خدا نے ہی دیا ہے، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو قبول کرتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اس بندے کی محبت ساری مخلوق کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ حدیث پاک بھی ہے اس کے تعلق سے کہ جب رب تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو پسند فرماتا ہے، اس بندے کی چاہت ساری مخلوق کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ اگر رب تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف اس کی محبت ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے غیر کی محبت بندے میں داخل نہیں کرتا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو چاہتا ہے تو اس بندے کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی محبت ہوا کرتی ہے۔ اسی طرح ہر نیک کام، اس لیے اولیاء کوئی یہ سمجھ لے کہ معرفت کی دولت جب نصیب ہو جائے تو اللہ کے سوا دل میں کچھ نہیں رکھنا چاہیے، اس کا مطلب ہے کہ ہم جو ہے بزرگوں کی تعظیم و تکریم، ان کی عزت، ان کی قدر ہم اپنے دل میں رکھیں یا نہ رکھیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صرف رکھیں۔ دوستو اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اس کی معرفت اپنے دل میں رکھنے سے مراد ہی ہے، کیونکہ یہ چیز ہر ایک کے مراتب کے اعتبار سے ہوتی ہے، ہر ایک کے مراتب کے اعتبار سے یہ چیز ہوا کرتی ہے۔ دوستو اور بزرگوں، اولیاء اللہ اور نیک کاموں سے محبت کرنا یہ اللہ سے محبت کے خلاف نہیں ہے، اللہ سے محبت کرنے کے خلاف نہیں ہے۔ اس لیے دوستو اور بزرگوں، یہ معاملات ہر ایک کی طاقت اور بساط کے مطابق ہوا کرتے ہیں۔ جو نیک ہوتے ہیں ان کے معاملات اور بھی جدا ہوتے ہیں۔ جہاں تک دل میں جگہ دینے کی بات نہ آئے، اس کے تعلق سے میں ایک حضرت ابو تراب بخشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی سیرت کی کچھ جھلکیاں آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ حضرت ابو تراب بخشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے ولی کامل، آپ ایک مرتبہ جنگل سے گزرتے رہتے ہیں، آپ کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ روٹی اور انڈا کھانا چاہیے، روٹی کے ساتھ انڈے کھانا چاہیے۔ آپ کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں روٹی کے ساتھ انڈے کھاؤں۔ جیسے ہی خیال آپ کے دل میں پیدا ہوتا ہے، آپ جنگل سے راستہ بھٹک جاتے ہیں، راستہ بھٹک کر آپ دوسری طرف نکل جاتے ہیں، اور چلتے چلتے آپ جو ہے ایک دوسرے قبیلے میں پہنچ جاتے ہیں۔ قبیلے والے جیسے ہی حضرت ابو تراب بخشی رحمۃ اللہ علیہ کو جب دیکھتے ہیں تو پیچھے پڑ جاتے ہیں، چلانے لگتے ہیں کہ یہ جو ہے چور ہے جو ہمارے یہاں چوری کرنے کے لیے آ گیا ہے۔ سارے قبیلے والے دوڑ کر پکڑ لیتے ہیں، پکڑ کر 200 تازیانے لگاتے ہیں، 200 درے کوڑے لگاتے ہیں، 200 کوڑے لگاتے ہیں چور سمجھ کر، ان کی قبیلے میں چوری کرنے گھس آیا یہ سمجھ کر 200 کوڑے لگاتے ہیں۔ اس کے بعد اس قبیلے میں ایک بوڑھا شخص تھا، آواز شور و غل سن کر جب وہ شخص آتا ہے، وہ بوڑھا شخص جب دیکھتا ہے کہ سارے لوگ تو ایک اللہ کے نیک بندے پر کوڑے برسا رہے ہیں، وہ چلا اڑتا ہے کہ دور ہٹ جاؤ اے بدبختو، تم نہیں جانتے یہ اللہ کے دوست حضرت ابو تراب رحمۃ اللہ علیہ، یہ اللہ کے دوست ابو تراب ہیں۔ جیسے ہی وہ شخص چلاتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، یہ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، ان کو تم مار رہے ہو، فوراً قبیلے والے ہٹ جاتے ہیں۔ یہاں میں رک کر ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے آپ، اسی کو مقام صبر و رضا کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت نصیب ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی قربت نصیب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے مرتبہ اور مقام سے نوازا ہے۔ آپ نے ایک بات تک نہیں کہی کہ الہی میں تو تیرا نیک بندہ ہوں، یہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے، حالانکہ آپ ایسے
مستجاب الدعوات تھے کہ آپ جو ہے ایک مرتبہ آپ کے مریدین کے ساتھ جب آپ جنگل کا راستہ طے کر رہے تھے تو اس وقت جو ہے پیاس محسوس ہوتی ہے مریدین کو. پیاس محسوس ہونے کے بعد نماز کا بھی وقت ہو رہا تھا, پانی کہیں نظر نہیں آتا, پانی کہیں نہیں دکھائی دیتا, اس کا سراغ کہیں نہ لگتا. آپ اپنے مریدین, آپ کے مریدین جب آپ سے خواہش کرتے ہیں کہ پانی ہونا چاہیے تھا تاکہ ہم پی لیں اور اس کے بعد ہم اس سے وضو بنا کر خدا کی عبادت کر سکیں, آپ صرف ایک لکیر کھینچتے ہیں, اپنی شہادت کی انگلی سے ایک لکیر کھینچتے ہیں. آپ صرف لکیر کھینچتے ہیں, لکیر کھینچنے کے بعد لکیر سے پانی ابلنا شروع کرتا ہے, پانی ابلنا شروع کرتا ہے. آپ نے گڑھا نہیں کھودا, آپ صرف لکیر کھینچتے ہیں, لکیر کھینچنے کے بعد وہاں سے پانی ابلنا شروع کرتا ہے. حضرت ابو تراب بخشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سارے مریدین اس پانی کو پیتے بھی ہیں اور اس سے وضو بنا کر نماز کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اتنی بڑی شان, اتنا بڑا مقام رہنے کے باوجود آپ کا حال یہ ہے کہ آپ جو ہے 200 کوڑے لگائے جا رہے ہیں, لیکن آپ جو ہے ایک بات بھی نہیں کہتے کہ الہی یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, میں تو تیرا مقبول ہوں. یہ صبر اور رضامندی کی بات ہوا کرتی ہے. دوست کی جو مرضی ہے اس مرضی میں اپنی مرضی کو فنا کر دینا, دوست کی جو مرضی ہے اس مرضی میں اپنی مرضی کو ختم کر دینا کہ الہی اگر تیرا ارادہ ہے کہ مجھ پر کوڑے برسائے جائیں تو میں اس بات سے منظور ہوں, مجھے منظور ہے, میں راضی ہوں اس بات سے. یہ راضی برضا کی علامت ہے دوستو اور بزرگوں. ہم اور آپ ہوتے تھوڑی بہت چیزیں ہم اگر عبادت بھی مسلسل کر لیں, اگر کوئی ایسا موقع آ جائے تو ہم بے چین و بے قرار ہو کر خدا کی بارگاہ میں فوراً شکوے اور شکایات شروع کر دیتے ہیں. الہی میں تو جو ہے 5 وقت کی نماز پڑھوں, ابھی مجھ پر مصیبت آنا شروع ہوئی. انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلی گفتگو کل کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی ہم تمام کے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, سلام علی المرسلین, الحمدللہ.